جی السلام علیکم فرینڈز، سرف رنگا گولڈ ڈیزرٹس کردو اس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جناب ایک منچلوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے اور میرے کزن نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ذرا واک کر کے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو اکثر ٹائم آپ کا گاڑی میں ٹریول میں ہی گزرتا ہے، تو ذرا آدمی تھک بھی جاتا ہے۔ ریت جناب ابھی شروع ہونا چاہ رہی ہے، یہ آپ کو سامنے پہلا ٹیلہ نظر آ رہا ہے۔ تو جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا ہے، جہاں پہ آپ نے جیپیں دیکھی لاسٹ ایپیسوڈ میں، تقریباً یہ اس پہلے ٹیلے تک 30 منٹ کی واک ہے۔ آپ کو یہ جیپوں کے ٹائروں کے نشانات بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ سامنے سے جناب ایک جیپ سفاری کرواتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو کچھ فارنرز بھی ہمیں یہاں پہ نظر آئے۔ یہ اس کے بعد پھر پیچھے اسی طرح اس صحرا کا سلسلہ ہے، جس میں پہاڑ بھی ہیں اور اندر نیچے جو پہاڑ کا دامن ہے اس کے اندر ریت کے ٹیلے ہیں۔ تو بڑا یونیک، منفرد سا، دل فریب سا یہ نظارہ سارا فیل ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت ہے، خدا کی شان ہے، ورنہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی کہیں پہ بھی نہیں ملتی کہ پہاڑ بھی ہوں اور ڈیزرٹ بھی ہو، ریت کے ٹیلے بھی ہوں۔ یہ جی میرے کزن اویس ہیں، یہ میرے ساتھ تھے اس سفر میں۔ یہ تھک گئے ہیں، کچھ تو ایک جگہ پہ کچھ سستانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے اپنا آگے کی طرف سفر جاری رکھا۔ اس سامنے والے پہلے ٹیلے تک تو میں پہنچ جاتا، لیکن بس پاکستانی قوم آپ کو پتہ ہے پھر جس طرح سے یہاں پہ جیپیں بھاگ دوڑ رہی ہیں اور باقی بائکس وغیرہ ہیں، تو مجھے کچھ تھوڑی سی خطرناک صورتحال محسوس ہوئی کہ اگر میں ٹیلے کے اوپر کھڑا ہوں اور آگے پیچھے سے کسی کو جیپ سوار کو میں نہ نظر آؤں، تو پھر تو میرے لیے کافی صورتحال کریٹیکل اور مشکل ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں جہاں تک جا سکتا تھا وہاں تک میں پہنچ چکا ہوا ہوں۔ تو ٹیلے کے آغاز تک میں پہنچ گیا۔ یہ دیکھیں کہ غروب آفتاب کا منظر ہے اور سورج کی کرنیں چھن چھن کر آ رہی ہیں پہاڑوں کے درمیان سے، بادلوں میں سے گزر کر۔ پیراگلائیڈنگ کا ایکسپیرینس دیکھنے کا ہمیں نہیں موقع مل سکا، لیکن یہ کمال جگہ ہے، مطلب آدمی کا دل چاہتا ہے کہ یہ عجوبہ جو ہے نا آدمی فلی ایکسپلور کرے، لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے ایک پورا دن چاہیے آپ کو۔ کم از کم آپ صبح یہاں پہنچیں اور شام تک آپ یہاں پر سارا آگے پیچھے ایکسپلورنگ کریں، اور اپنا یہیں پر ہی کوکنگ کا بھی کوئی ارینجمنٹ کریں، کیونکہ ڈیزرٹ میں کوکنگ کی اپنا ہی سواد ہوتا ہے۔ ہوا یہاں پہ چل رہی ہے، آپ ہوا کا شور بھی سن سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کوکنگ آدمی کسی پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ کے کوکنگ کر سکتا ہے، کیونکہ باولپور جو چولستان ڈیزرٹ ہے وہاں پہ تو اکثر ہم کوکنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ بس اس پوائنٹ سے پھر میں نے اپنا واپسی کا سفر شروع کر دیا، کیونکہ آدھا گھنٹہ مجھے مزید اب اپنے کیمپ تک پہنچنے میں لگنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں جناب، جیسا کہ ڈیزرٹ میں اگتی ہیں، آپ کو چولستان ڈیزرٹ میں بھی اسی طرح کے کانٹوں والی جھاڑیاں مل جاتی ہیں، وہ یہاں پر بھی اگی ہوئی ہیں۔ اب یہ سیڈز وہاں تک کیسے پہنچے، مطلب یہ صحرا بالکل عام صحرا کے جیسا، وہ دور پہاڑوں کے اوپر آپ کو برف بھی نظر آ رہی ہے، آپ سفید سفید برف دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اویس بھائی بیٹھے ہیں جی، یہ ایک سکوٹر بردار آپ کو اپنا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں گے ابھی، اور یہ تھوڑی سی ویلنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں جناب، تو اس کی ویلنگ تو سیو ہے، بہرحال آپ وزٹر کی حیثیت سے ایسا تجربہ نہ کریں۔ یہ اویس بھائی جناب جا رہے ہیں، ایک اور اویس بھائی جو ہمارے ساتھ ٹور میں شامل تھے۔ اب ہم واپس آ گئے ہیں، تو کچھ دیر ہم نے یہاں پر بیٹھ کر ارد گرد کے نظارے کیپچر کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف بھی ہے، اونچے پہاڑ ہیں اور صحرا بھی ہے، صحرا کے اندر جڑی بوٹیاں بھی ہیں۔ یہ بالکل ہمارے چولستانی صحرا جیسا ہے، کوئی اس میں اور اس صحرا میں فرق نہیں ہے۔ فرق اگر ہے تو بس ارد گرد پہاڑ اور ان کے اوپر پڑنے والی برف ہے۔ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں جناب انشاءاللہ۔ تھینک یو۔